گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے گھر اور معاشرے میں دوستی کے فائدے، جس میں آپ دیکھ سکیں گے دوستی کا مطلب اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، دوستی کس سے کرنی اور کس سے نہیں کرنی چاہیے، والدین اپنے بچوں سے دوستی کیسے کریں، سچے اور باوفا دوست کو کیسے پہچانیں، اچھے دوست کی کیا نشانی ہے، امیر اہل سنت کا پیغام، دوستی یا تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں، دوستوں کو کتنا وقت دینا چاہیے، مولانا عمران اتاری کی رائے، دوستی اور دشمنی دونوں اللہ پاک کی رضا کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ یہ لیے پھر آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج جو ہمارا یہ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دوستی۔ دوست بنتے بھی ہیں، دوستیاں ٹوٹتی بھی ہیں، اور اس کے پلس بھی ہیں، مائنس بھی ہیں۔ دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دوستی کیسے نبھانا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کون سی باتیں ہیں جو دوستی میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں، دلوں میں فرق آ جاتا ہے، محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، برسوں کے یارانے یوں ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ اور اگر اس کی احتیاط کی جائے اور وہ باتیں کہ جن کا خیال رکھنا ہے وہ رکھا جائے تو بعض اوقات برسا برس دوستی قائم رہتی ہے۔ اور ایک اسکول لائف ہوتی ہے، ایک بندے کی اسٹڈی لائف ہوتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اور اسی طرح اگر مدرسے میں پڑھے ہیں، کسی جامعہ دارالعلوم میں پڑھے ہیں، تو ایک تو وہ پڑھائی کے دوران کی یادیں، کیونکہ اس وقت ایج بھی اتنی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کی ایج بڑی ہو گئی ہے، 30 پلس، 50 پلس، 60 پلس، 70 پلس، جس کو کہتے ہیں نا بچپن کی یادیں، جوانی کی یادیں، اسکول لائف، کالج لائف، تو ایک وہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے جو بعض اوقات کبھی کبھی ملتے ہیں تو پرانی باتیں شیئر کرتے ہیں، ہم یوں کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے۔ ایک وہ کہ بندہ جب کہیں رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ محلہ علاقہ کے بندہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، تو ایک فرینڈ سرکل وہاں کا ہوتا ہے، تو یہ بھی روٹین میں یوں ٹچ میں نہیں ہوتے۔ اور جب نئی نئی جگہ جاتے ہیں، شہر تبدیل کرتے ہیں، علاقے تبدیل کرتے ہیں، بعض اوقات ملک بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو وہاں نئے تعلقات بن جاتے ہیں۔ تو تعلقات صرف مطلب کے لیے نہ ہو، تعلقات غرض کے لیے نہ ہو، تو اگر کسی نے ہمیں دوست بنایا ہے یا ہم نے کسی کو دوست بنایا ہے تو اس کے تقاضے ہیں، اور جب ہم اس سے کچھ توقع کرتے ہیں تو وہ بھی تو ہم سے کچھ توقع کرتا ہوگا۔ تو آج اسی ٹاپک سے متعلق ہم سنیں گے، آگے چلیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ہمارے رکن شورا شاہد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مہروز مدنی بھائی یہ بھی انشاءاللہ اپنے پیارے پیارے مدنی پھولوں سے، اپنے تجربات سے ہمیں انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ درود پاک کی فضیلت کے متعلق عرض کروں گا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کے جواب آنے پر درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور قرآن اندازی میں جس کا نام آتا ہے تو اس کو کتاب پیش کی جاتی ہے۔ اور آج کی جو کتاب انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے یہ درست جواب دینے والوں میں قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا، اس کو یہ فیضان نماز کتاب، بہت پیاری کتاب ہے، اس کو لیں، پڑھیں، بانٹیں۔ یہ تو دیکھیے آج کا سوال کیا ہے۔ والد کی جانب سے بچے کے لیے پہلا تحفہ کیا ہونا چاہیے؟ آپشن 1، بچے کے نام کا عقیقہ کرے۔ آپشن 2، بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرے۔ آپشن 3، بچے کا اچھا نام رکھے۔ آپشن 4،
बच्चे को खिलौने दिलाए। तो हमारे प्यारे रुकने शुरा शाहिद मदनी भाई की तरफ चलते हैं। ये शाहिद भाई, दोस्ती क्या है, किससे करें, क्या करें, पूरा एक टॉपिक है ये, तो इस पर ज़रा कुछ आप अपने मदनी फूलों से नवाजें। हम जिस मुआशरे में रहते हैं तो यहाँ पर ज़ाहिर है हम तन्हा नहीं रहते, दीगर लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, माँ बाप भी हैं, और दीगर कई एक रिश्ते बंदे के होते हैं। तो उनमें से एक ऐसा रिश्ता भी है जिसे दोस्ती कहा जाता है, जो आदमी हम उम्र अफराद के साथ उठना बैठना करता है। अब वो जो रिश्तेदारी होती है जिसे हम खून का रिश्ता कहते हैं, बाज़ औक़ात वो नहीं होता, और बाज़ औक़ात होता भी है कि कज़न्स वगैरह आपस में जी, दोस्त जी, जी। होते हैं। तो जिनके साथ सिर्फ रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है, वहाँ तो दो तरह के हकूक होंगे कि वहाँ रिश्तेदारी का हक भी मुतवज्जे होगा और उसके भी हकूक अदा करने होंगे, और फिर जो दोस्ती के हकूक हैं उनकी अदायगी भी होगी। अच्छा, ये अगर पड़ोसी हो तो एक हक शायद और बढ़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, पड़ोसी का हक होगा। मुसलमान के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, तो हक के मुस्लिम भी होगा। क्या बात है। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमें दोस्ती करनी किसके साथ चाहिए। सही। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर हमारी रहनुमाई फरमाई है कि दोस्त किसे बनाना चाहिए, तो और उसकी वजह भी इरशाद फरमाई। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, आप फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो लिहाजा तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। वाह। तो जाहिर है कि जिसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो है किस तरह का, नेक है, नमाजी है, और इसी तरह जो है वो उसकी मुआशरे के अंदर क्या कैफियत है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये कहा जाता था कि अगर आप लायक होना चाहते हैं तो फिर आप लायकों के साथ दोस्ती कर लो। तो मुझे भी इसका यूं बचपन के अंदर मुशाहिदा हुआ कि जो मेरी क्लास में एक सरफराज नामी इस्लामी भाई थे, एक स्टूडेंट थे, और वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। आमीन। तो वो काफी लायक थे, तो मुझे भी ये जो है वो हुआ कि मुझे भी कामयाब होना है, लायक होना है। तो मैं रियाजी के अंदर, ये मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो कमजोर था, और वो अच्छे थे उसमें। तो मैं 8वीं क्लास थी हमारी, तो उनके साथ बहरहाल जो है वो मैंने जो है वो एक तो दोस्ती भी हो गई मेरी उनके साथ, और फिर मैं उनके घर भी जाता था उनके पास पढ़ने के लिए। तो 8वीं का साल तो इसी तरह गुजर गया, 8th ऐसे ही गुजर गई, तो मेरे नंबर कम ही आए। तो फिर हमने आपस में ये फैसला किया कि मैट्रिक 9th 10th के अंदर हम एक ही जगह बैठेंगे और रोज का काम रोज ही करेंगे। क्या बात। तो चुनाचे ऐसे ही हुआ। हमें जो उस्ताद मिले थे, टीचर मिले थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा समझाया करते थे। तो हम दोनों जो है वो रोज का काम रोज करते थे, और फिर मैं मैथ में इतना एक्सपर्ट हो गया कि अब मैट्रिक के अंदर यानी 10th के अंदर तलबा मेरे पास पढ़ने आया करते वाह थे, भाई वाह। हालांकि मैं बड़ी मुश्किल से 33 नंबर लिया करता था। तो ये हकीकत है कि अगर आदमी अच्छों के साथ दोस्ती कर ले और तो फिर आदमी अच्छा हो जाता है, क्या बात। और सोहबत जो है वो मुअस्सिर होती है, असर रखती है। बाज कहते हैं कि जनाब हम तो यानी ईमान के हवाले से भी बाज कहते हैं कि हम तो बड़े पक्के हैं, नहीं हम सबकी बात सुननी चाहिए, सबके साथ उठना बैठना करना चाहिए। नहीं नहीं, ये दीन के मामले में तो खास तौर पर हमें सही फरमाया, जो है वो सही फरमाया। बचना ही है कि खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो गया और हमारा ईमान ही जाया हो गया, सही तो दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। बिल्कुल। तो दोस्ती के मामले में दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो, सही। दोनों सूरतों में जो है वो हमें अच्छों के साथ, खुश अकीदा के साथ, खुश अमल के साथ, नेक आदमी के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। और एक और हदीस पाक भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि फरमाया कि ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, कि तुम दोस्ती इख्तियार ना करो लेकिन मोमिन के साथ। और फरमाया कि वला याकुल तामका इल्ला तकीजुन, कि तुम्हारा खाना ना खाए मगर मुत्तकी। तो यानी ये एक ऐसी प्यारी बात है कि दावत भी उसी की करनी है जो तकवे वाला है, दोस्ती उसी के साथ रखनी है जो ईमान वाला है। क्या बात। तो मैंने इसकी शरह के अंदर पढ़ा कि जो आदमी किसी की दावत करता है ना, तो ये दावत करना मोहब्बत में इजाफे का बाइस होता है। सही। अगर वो ईमान वाला है, नेक आदमी है, मुत्तकी है, तो अब दावत से मोहब्बत बढ़ेगी, तो ईमान वाले की मोहब्बत बढ़ती है, तकवे वाले की मोहब्बत बढ़ती है, तो ये आदमी की दुनिया के अंदर भी जो है वो फायदे का बाइस होगी, आखिरत में भी फायदे का बाइस होगी। और दुनिया में यूं कि अगर हम अच्छों के साथ होंगे तो हमारा तारुफ भी फिर अच्छों के एतिबार से ही होगा। वो अच्छा, वो जिसका फलां नमाजी के साथ सही। और जनाब फलां ऑफिसर के साथ
یعنی اس طرح تعارف ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ نشے والوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوئی تو پھر دیکھیں تعارف کیسا ہوگا کہ فلاں جناب بدماش کے ساتھ دوستی ہے اس کی, فلاں نشے والے کے ساتھ دوستی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا فلاں لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ تعارف دیکھیں یہ دنیاوی طور پر فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہے کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے المرء مع من احبہ, کہ تمہارا جو ہے وہ حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرو گے. تو یہ کھانا کھلانا محبت میں اضافے کا باعث ہوگا اور اٹھنا بیٹھنا یہ محبت میں اضافے کا باعث ہوگا. تو ہمیں جب دوستی کرنی ہے تو پھر انتخاب اچھوں کا ہی کرنا چاہیے. بہت پیاری بات, ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھائی, بڑے پیارے یہ تربیت کے مدنی پھول ہیں. اور رکن شورا شاہد مدنی بھائی ہمارے یہ 8ویں تک پہنچ گئے, تو جب یہ 8ویں یا 9ویں میں پہنچے تو یہ بھی پہنچ گیا تھا. اور واقعی اس وقت کی اسکول لائف ایج اتنی ہوتی نہیں, تو اسکول کے اندر میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ دیکھیں کہ ہوتا ہے, بعض بڑی اچھی فیملیز کے ہوتے ہیں, آپ جناب سے بات کرنا اور نمازیں پڑھنا. مہروز بھائی ایسا بھی ہے کہ وہ مجھے یاد آ گئے شاید مدنی بھائی کی بات سے کہ وہ نماز پڑھتے تھے, تو جب ان کی صحبت میں بیٹھتے تو وہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لیں, تو وہ چینج آتی تھی. اسی طریقے سے ایسے بھی ہوتے تھے کلاس میں, تو اب ظاہر بات ہے 20 25 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے لڑنے جھگڑنے والے, تھوڑے یا زیادہ, ان کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ ساری کلاس ان سے ڈرتی ہے. اچھا جب ان کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار یہ بھی بدماش ٹولہ ہے, یعنی جو تھوڑا لوگوں کو دھمکیاں دینے والا. تو بعض ایسے لوگ تھے اچھا اس کے ساتھ بیٹھتے ہو, تو لوگ ویسے ہی نہیں بھائی تم جو ہے نا دور دور رہیں. یہ کیا فرمائیں گے, آپ کے کوئی تجربات ہیں اس میں؟ تجربات تو شاید سب کے ہی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, ہم معاشرے میں رہتے ہیں, جیسے رکن شورا نے فرمایا, تو لوگوں کے ساتھ ہمارے مختلف تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ تعلق ہی جب ڈیولپ ہوتا ہے تو ایک اسٹیپ وہ آتا ہے جسے ہم دوستی کا نام دیتے ہیں, اور اس سے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ مائی بیسٹ فرینڈ کی صورت میں 9 میٹرک میں مضمون میں بھی ہم لکھ دیتے ہیں. تو دوستی جو ہے وہ ایک تعلق ہے اور وہ بڑھتا ہے, سبھی کے تجربات ہیں اپنے اپنے. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی بالکل درست ہے. یہاں بلکہ میں ایک بات پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ دوستی اور تعلق جو ہے نا, یہ قرآن کریم نے لفظ خلیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دوست قرار دیا. یہ ان کا اعزاز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور رب کریم نے جن چیزوں کا قرآن میں حکم ارشاد فرمایا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ما امر اللہ بہ, یہ جو آیت کا حصہ ہے, اس کی تفسیر میں جن چیزوں کے اللہ نے جوڑنے کا اور ملانے کا حکم ارشاد فرمایا, اس کی تفسیر میں جو چیزیں بیان ہوئی اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسلمانوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھا جائے. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہماری دوستی یا تعلق تو ہوتا ہی ہے. پھر قرآن کریم فرقان حمید ہی نے مسلمانوں کی شان بیان فرمائی کہ ان کی دوستی کا معیار کیا ہے اور ان کی دوستی کیسی ہے. اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں, ان کی جو آپس میں دوستیاں ہیں, یعنی عورتوں کی عورتوں سے, مردوں کی مردوں سے, جو شریعت نے جو دائرہ کار بیان کیا ہے دوستی کا, وہ جو دوستیاں ہیں وہ کس چیز پر بیس کر رہی ہیں, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اب جو بات ہے کہ دوست جیسا ہوگا نا ہم پہ اثر ویسا ہوگا. حدیث پاک شاہد بھائی نے پڑھی, بیان فرمائی کہ جب آپ دوست بنائیں تو اس کا دین دیکھیں, بنیادی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کا دین, اس کا مذہب, اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ ہے. تو سب سے پہلے تحفظ اسی چیز کا ہوتا ہے جو سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس. تو دین اسلام نے جو دوستی کا بنیادی معیار قرار دیا وہ یہ دیا کہ دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے دین کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ دین کو فائدہ پہنچانے والا ہو. کیا بات ہے. بلکہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ دوستی اور تعلق اور نعتوں کے حوالے سے کن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا, تو فرمایا کونوا مع الصادقین, اس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچے دین پہ رہو گے, سچے رب کو مانو گے, سچے رسول کو مانو گے اور اس کے سچے کلام کو مانو گے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب ایک شعوری عمر آتی ہے تو سبھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسا دوست ہوگا ویسا ہی جناب آپ ہو جاؤ گے, یا آپ پہ بھی وہی اثرات آئیں گے, یا کم از کم یہ ہوگا آپ ان میں شمار ہو گئے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے, جب بھی اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ آتی ہے, وہ لوہار والی اور عطر فروش والی. کہ اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو یا تو اس کی چنگاریاں جو ہیں اس سے تمہارے کپڑے جو ہیں داغدار ہوں گے اور اس میں سوراخ ہوں گے, دیگر چیزیں ہوں گی, یا بدبو آئے گی, یا کم از کم تم اس کی حدت محسوس کرو گے. جو حدیث پاک میں طویل مضمون آیا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یا پھر اگر تم
عطار کے پاس بیٹھو گے, عطر فروش کے پاس بیٹھو گے, تو یا تو خوشبو خرید لو گے یا وہ تمہیں دے دے گا یا تم خوشبو پاؤ گے. ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے ہم نشین سے پہچانا جاتا ہے. واہ. تو ان چیزوں سے ہمیں نا اپنا پتہ چلتا ہے, تو ہم ہیں کیسے. تو ہمارے دوست ہمارا تعارف ہے, یہ فرمایا کہ اگر میرے دوست یہ ہیں تو میں ایسا ہوں. اچھا, پھر ایک اور بات اس میں کہ دین اسلام نے جو دوستی کی گفتگو فرمائی, دوستی کے احکام بیان فرمایا, دوستی کی باتیں جو بھی اس سے متعلق بیان فرمائی, وہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ وہ آخرت تک لے کے جاتی ہے. واہ. قرآن کریم فرقان حمید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی, دین اسلام جو ہے نا بڑا مستقبل کی پلاننگ کرنے والا اور دینے والا مذہب ہے. ہم جو ہے بیکورڈ نہیں ہیں, ہم فارورڈ لوگ ہیں. تو جو دوستی کا اسلامی کانسیپٹ ہے اس میں فیوچر پلاننگ بڑی زبردست ہے. کیا بات. کہ آپ دوست وہ بناؤ جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں کام آئے بلکہ آخرت میں بھی کام آئے. ویسے تو قرآن کریم فرقان حمید نے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا, لیکن اگر دوستی کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں. ایک انسان کا عمل, صحیح, حدیث پاک میں آیا انسان کے 3 دوست. وہ دوست جو قبر و آخرت میں ساتھ جاتا ہے وہ عمل ہے. تو عمل آپ کا ایسا ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی دوست ہے, عمل یہ بھی دوست ہے نا, ساتھ رہتا ہے, ساتھ رہتا ہے, قبر و آخرت میں ساتھ جاتا ہے. اور یہ ایسا دوست ہے اگر آپ کا عمل اچھا ہے, آپ کا کردار اچھا ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے, آپ کے اخلاق اچھے ہیں, تو آپ کا فرینڈ سرکل جو ہے نا دنیا میں بھی اچھا بھی بنتا جائے گا اور بڑھتا بھی چلا جائے گا. اور یہی آپ کا ایٹیٹیوڈ, یہی آپ کا اخلاق, یہی آپ کا انداز زندگی جو ہے قبر و آخرت میں آپ کے کام آئے گا. اس لیے حدیث پاک میں سے دوست فرمایا گیا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا, اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں. یعنی جو بد مذہبوں کی دوستیاں ہوں گی, فساق, فجار, لادین لوگوں کی دوستیاں ہوں گی, وہ کام نہیں آئیں گی. آج اگر کسی کو اس لیے دوست بنا رہے ہیں کہ جناب وہ دولت مند ہے, آج کسی کو اس لیے دوست بنا رہے ہیں اس کے پاس منصب ہے, آج اس لیے دوست بنا رہے ہیں وہ سیلیبریٹی ہے, آج اس لیے دوست بنا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا پلیئر ہے یا اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں, تو یہ دوستیاں آخرت میں کام نہیں آنے والی. بلکہ جو پرہیزگار ہوں گے, نیکوکار ہوں گے, جن کی دوستی کا بنیادی معیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی, تو وہ دوستیاں آخرت میں کام آئیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے دوستی, اس سے متعلق آپ کو ایک بہت پیارا ویڈیو کلپ, ایک مدنی گلدستہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت اس موضوع سے متعلق کیا فرما رہے ہیں. اچھا دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جس کی باتوں سے ہماری آخرت کی بہتری کی صورت بنے, اس سے ہمیں خوف خدا پیدا ہو, عشق رسول پیدا ہو, اور ہم نیک بنے. اور ہم اگر برائی کریں, کوئی سی برائی میں جا پڑے, تو وہ ہمیں بچائے, ہمیں سمجھائے. یہ ہے اچھا دوست. یہاں تک کہ اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اب ایسے دوست تو کہاں سے لائیں؟ اب تو دوست ایسے کہ خدا کو جو یاد کرتا ہے بھول جائے گا, نماز پڑھتا ہوگا تو ان کی وجہ سے شاید چھوڑ دے گا. اب زیادہ تر دوستیاں اس طرح کی ہیں, اس لیے وہ دوست سوچ سمجھ کر بنانا ہے, ورنہ پھر بغیر دوست کے رہنا. ایسا دوست جو مطلب اللہ سے ملا ہے, وہ اس سے تو دوستی دوستی ہے. اور جو دور کرے, بے نمازی دوست ہے, گالیاں بکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, ادھر ادھر تنقیدیں کرتا رہتا ہے سب پر, جیسے کرتے نا, کبھی گورنمنٹ پر تنقید کریں گے, کبھی پولیس پر, کبھی فوج پر, کبھی کس پر, کبھی اس پر. یہ بک 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 بلا ضرورت کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کے ہانک رہے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں, زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ظالم کا مطلب یہاں یہ ہے کہ غیر مسلم, یعنی کافر, بد مذہب یا فاسق, یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھے. بیٹھ گیا بھول میں تو اٹھ جائے, یہ ہونا یاد آنے پر. تو بعض ہوگا تو غیبتیں ہو رہی ہیں, پھر بھی ہم ہے کر کے ہنس کر اس کا ساتھ ملا رہے ہیں. کسی پر ظلم ہو رہا ہوا ہے, ہنس رہے, کسی کا مذاق اس کو گھیرا ہوا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہم ہنس رہے, ہم بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں.
उस मजलूम के दिल की जो बदुआएं निकल रही हैं उसमें भी हम हिस्सेदार बन रहे हैं। बाजार वो भी हंस रहा होगा, वो अपनी शर्म मिटाने के लिए हंसता है, लेकिन किसको ये पसंद आएगा कि उसका मजाक उड़े? सब चाहते हैं कि मेरी तारीफ हो, मेरी वाह हो, मेरी हौसला अफजाई हो। अपनी जिल्लत तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो इसलिए मतलब दोस्त, अब इस दौर में दोस्त जो है ना, ये ऐसे बहुत ही मुश्किल, को करोड़ों में हो तो हो। इसलिए वो बात से बात, काम से काम, हलाल रोजी कमाए जरूरत के मुताबिक, और नमाज पढ़े, रोजा रखे, दीन की खिदमत करे, नेकी की दावत दे। आशिकान रसूल अगर आपके यहाँ मुयस्सर हैं दावत इस्लामी के, तो उनकी सोबत इख्तियार करें। इस तरह मतलब उलमा हैं, बाअमल उलमा, उलमा अहले सुन्नत, तो बेशक उनकी सोबत इख्तियार करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा शाहिद भाई, जैसे अभी बात हो रही थी कि फ्रेंड सर्कल और ये सब, अच्छा वही मैं आऊँगा आजकल के दौर के हिसाब से कि मॉडर्न टूल्स, सोशल मीडिया, ये सब फ्रेंड सर्कल, और वहाँ तो पहले भी होता था बचपन में भी इस तरह, उस वक्त तो शऊर इतना नहीं, अब तो शऊर दीनी दुनिया भी बढ़ता चला जा रहा है। फ्रेंड्स बनाने में होता है कि जैसे फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं, साथ काम कर रहे हैं, पढ़ते थे, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान हैं, कज़न्स हैं, भाई मेरी दोस्त हैं, हम तो बचपन के दोस्त हैं, तो इसके बारे में क्या फरमाएंगे? इसमें बाज़-औक़ात क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, नाबालिग होते हैं, तो उनकी आपस में खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो नाबालिगी में तो यानी जुदाई का हुक्म यूँ नहीं है, लेकिन जैसे ही आदमी बालिग हो जाता है, तो अब दीन इस्लाम के अहकामात मुतवज्जे हो जाते हैं। तो अब है कि मर्द बालिग औरत से तो दोस्ती कर ही नहीं सकता, और नामहरम जो हैं ये ये। नामहरम जो हैं, और हाँ अलबत्ता बहन है, उनके साथ दोस्ती क्या, वो तो रिश्ता ही बहन का है, महरम का है। वालदा के साथ क्या दोस्ती, वो तो है ही वालदा। सही। तो ये गैर महरम वो खवातीन, उनके साथ तो किसी तरह की गुफ्तगू करने की भी कंडीशंस हैं कि कहाँ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर गुफ्तगू अगर शरई तौर पर इजाजत मिल भी जाती है आपको गुफ्तगू करने की, जिस तरह जो है वो जो जज है जिसने फैसला करना है, काजी है, सही। उसने किसी खातून से बात करनी है, तो अब बात किस तरह करेगा, कि बात करने का अंदाज भी बताया गया कि जब खातून बात करेगी तो सपाट लहजा होना होगा ना, रखना होगा। तो गुफ्तगू जहाँ पर इजाजत है वहां पर गुफ्तगू का अंदाज भी बताया, चे जाए कि आदमी दोस्ती करे। सही फरमाया। मर्द औरत यानी बालिग औरत को हाथ मिला ही नहीं सकती, मुसाफा जो कहते हैं, जिसको हाथ मिलाना कहते हैं, वो भी जायज नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इस्लाम ने अहकामात दिए हैं। बहरहाल हम जिस बात पर अभी गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो जायज दोस्ती वाली बात जो है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो बिल्कुल ये इस चीज को पेश नजर तो रखना होगा। बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई, और वालिदैन को चाहिए कि इसकी एहतियात बचपन से ही करें कि मेरे जो बच्चे हैं, अगर खानदान में, महल्ले में कोई ऐसे फ्रेंड्स बनाते भी हैं, तो बच्चा बच्चे के साथ रहे, बच्ची बच्ची के साथ रहे, ताकि बचपन ही से इनकी आदत बन जाए, और उनको समझाएं भी, सिखाएं भी है। और मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आजकल तो दौर वैसी नाजुक है, और खराबियाँ, गुनाह कब नहीं, नफ्स और शैतान किसके पीछे नहीं। तो आपने अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, बच्चियों को भी बचाना है, और शरीयत पर अमल करना ये सबसे बेहतर है। और हमने करना ही यही है, हम मुसलमान हैं, शरीयत के पाबंद हैं, तो अगर शरीयत पर हम भी अमल करेंगे और शरई हुदूद को पेशे नज़र रखेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसका नाम भी है घर और मुआशरा। तो बच्चे की तरबियत, बच्ची की तरबियत घर ही में करें, ताकि उसको पता लगे जब घर में तरबियत हो जाएगी तो यही बच्चा बच्ची मुआशरे में क्या किरदार अदा करेंगे। सिर्फ बच्चों की नहीं, बच्चियों की भी। बच्चियां भी हमारी होती हैं, छोटी होती हैं, फिर बड़ी हो जाती हैं, पढ़ती हैं, स्कूल वगैरह या फिर मदरसा या वैसे महल्ले में, इलाके में दोस्त बन जाते हैं, ख़ानदान में बन जाते हैं, तो अपनी बच्चियों की भी तरबियत करें। अगर बच्चियां ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाएंगी, ऐसी सहेलियां बनाएंगी, तो अगर वो बेपर्दा हैं, बेनमाजी हैं, गुनाह करने वाली हैं, तो औरत तो वैसी एक नाजुक होती है, ये बच्चियां नाजुक होती है, नाजुक शीशे की तरह हैं, टूट जाएंगी ज़रा सी ठेस से। तो इनकी भी तरबियत करें। जब घर में अच्छी तरबियत होगी, और वही मैं बात अर्ज़ करूँगा कि तरबियत करने वाले की तरबियत हो,
تربیت وہی بہتر کر سکتا ہے کہ جس کی اپنی تربیت ہو. تو ہمیں دوست اچھے بنانے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنانے ہیں، ثواب کے لیے بنانے ہیں، آخرت کے لیے بنانے ہیں، مطلب کے لیے نہیں، دنیاوی فائدہ لینے کے لیے نہیں. یہاں پہ علی بھائی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو گفتگو آپ نے اور شاہد بھائی نے ارشاد فرمائی بالکل حق ہے. ایک بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی گفتگو ان افراد کو پتہ چلتی ہے کہ جو بعض اوقات غیر شرعی یا غیر اخلاقی دوستیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ پھر بہانے بھی بناتے ہیں، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور مختلف چیزیں سکھاتا ہے، اور پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ جی ہماری تو صرف دوستی ہے یا یوں ہے یا یوں ہے یا یوں ہے. تو بات بڑی سادہ اور سمپل ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول کے غلام ہیں. تو ہماری دنیا میں کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی سٹیپ ہو اور کوئی بھی بات ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرامین کے مطابق ہونی چاہیے. دوستی کا جو معیار ہمیں دین اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو، ماشاءاللہ. اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی سے نفرت یا بغض ہو ہمارے دل میں. پرسنلی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، ذاتیات نہ آئے. ذاتیات نہ آئیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ بس مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں دوستی کر لوں، مجھے برا لگ رہا ہے تو میں نفرت کر لوں. یہ کوئی معیار نہیں ہے، دین اسلام نے اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی، بلکہ حقیقی معیار جو ہے تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. تو ہمیں وہ فوکس کرنا چاہیے، اور یوں نہیں کہ جو من میں آیا وہ کر لیا، جو من میں نہیں آیا وہ نہیں کیا. دین اسلام نے جو ایک مسلمان کو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں گئے تو عبادت کر رہے ہیں یا احکامات الہی کی بجاوری کر رہے ہیں، رمضان شریف آ گیا تو چلے نیکیوں کی طرف آ گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ پورا سال اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت ہونا چاہیے. پھر چاہے وہ دوستی اور تعلق ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے کاروبار ہو. اور ایک بات یہ کہ جناب ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو قرآن کریم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز تمہیں بڑی اچھی لگے اور وہ تمہارے حق میں حقیقتاً اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے اوپر گراں گزرے، تمہیں ناگوار گزرے، کوئی حکم، کوئی بات، کوئی مسئلہ، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اور آیت کا اختتام یہ کیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا بات. تو ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، فضل کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہماری بہتری زیادہ چاہتا ہے. تو جس چیز کی طرف جانے سے وہ روک رہا ہے تو بس ہمیں رک جانا. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے دوستی، تو اس موضوع سے متعلق ہمارے پیارے پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم عالیہ نے بھی کچھ مدنی پھول دیے ہیں، ایک ویڈیو کلپ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نگران شورا کیا فرما رہے ہیں. دوستوں کو کتنا وقت دیں، میسج میں سوال ہے. نارملی میں نہیں سمجھتا کہ روزانہ کو دوستوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. دوستوں کے لیے بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنے کو دوست بھی کون ہے. کوئی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے والے ہیں تو وہی دوست ہیں، ورنہ تو وہ ہم نے تو وہ دعائے قنوت میں ہے نا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں ہم نے ان کو چھوڑا. جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا ہے. کامل مسلمان تو اس بات کو سمجھ لے گا. تو فرینڈ شپ تو نہیں ہوتی ہے. آج کل جو پرابلم ہے نا، یہ جو سوال آیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ ایک پہلو ہو. آج کل چاہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر دوستوں کے پاس جانا ہے. جی ہاں جی. اور روزانہ جیسے کہ فارغ ہو جائیں گے، رات کو کھائیں گے پیئیں گے، اب بولے کہ میں جا رہا ہوں دوستوں کے پاس، 2.5-3 گھنٹے دوستوں کے پاس یہ گزارے گا. وہاں پر پھر فیملی کو پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کام سے جاتا ہے، کوئی درس و بیان ہے، کوئی نیکی کی دعوت ہے، کوئی گھر بار کے اس سے تعلق ہے، گھر کے روزگار سے اس کا تعلق ہے، جی گھر کی تعمیر و ترقی سے اگر اس کا کوئی تعلق ہے. جی ایسا تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صحیح. صرف اور صرف جا کر 2-3 گھنٹے ٹائم پاس کر رہا ہے، واپس آتا ہے گھر میں سب سو چکے ہوتے ہیں. فضول قسم کا جا کر بیٹھنا ہے، وہ تو ویسے وقت کو برباد کرنا ہے. اس سے اچھا گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، ان کو کوئی درس و بیان کی ترکیب بنائے، کوئی نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائے. ٹھیک. اگر اتنا فارغ آدمی ہے تو بیوی بچوں کو سلا دے، خود بھی سو جائے، خود بھی تہجد میں اٹھے، بیوی بچوں کو بھی تہجد میں اٹھائے. اللہ. شاید اس پر ایک بات آئی کہ بات جو چل رہی تھی ہماری کہ گھر میں کیا تربیت کریں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اپنے بچوں کو آپ دوست بنا لیں اس سے پہلے کہ وہ کسی بری صحبت میں جا کے برے دوست بنائے. بعض اوقات گھر میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے گھر سے وحشت ہونے لگتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ، لڑائی جھگڑا، ماں باپ کی نہیں بن رہی، ایک دوسرے پر طنز تنقید، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس.
تو ایسے بچے جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اللہ نہ کرے باہر تو نکلنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب گھر کی احساس محرومی ہے، گھر کا لڑائی جھگڑے کا ماحول بعض اوقات ہوتا ہے، یہ بے سکونی، ٹینشن، اچھا پھر جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو بعض اوقات والدین کی بچے پر وہ توجہ نہیں ہوتی، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ جو باپ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر توجہ دے. وقت نہیں بھی کم ہوتا ہے، یعنی اتوار والے دن، چھٹی والے دن تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہی ہے. جہاں اتوار چھٹی، اتوار جہاں جمعہ چھٹی، جی، اگر کسی اور دن چھٹی تو وہی کر اور لیتے پھر شام کو گھر ہی آنا ہے نا علی بھائی. شام گھر کو آ کے جب کیا گھر کریں؟ آئیں گے اتنے تھکے ہوئے کیا کریں؟ صحیح ہے، تھکے ہوئے ہیں کہ آپ 15 منٹ بھی نہیں دے سکتے. اچھا اب جب آپ دیں گے نا ٹائم تو پھر بچہ اپنے دل کی بات بھی کہے گا کہ یوں ہے یوں ہے. پھر آپ جب وہ اپنے دل کی بات کہے گا تو آپ اس کی اصلاح بھی کریں گے. دل کی بات اگر ڈانٹ پڑ گئی کہتے اس کو جھاڑ پڑ گئی تو نہیں تو یہی تو ہم نے مدنی چینل کے ذریعے والدین کو توجہ دلانی ہے کہ بچوں کی بات پر فوراً ڈانٹنے کے بجائے پہلے دیکھیں کہ بچہ کہہ کیا رہا کیا بات ہے، اور تھوڑا غور کر لیں کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے. آپ کا تھوڑا سا سمجھانا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی سمجھ میں آ جائے. کیا ایک بات، مرتبہ ماجد چھوٹا تھا نا تو ایک دن جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں جب محلے میں نکلتا ہوں تو بعض بچے کہتے ہیں مولوی صاحب. تو چھوٹے بچے وہ کیونکہ الحمدللہ دین کے ساتھ جو ہے وہ بستگی ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا اچھا اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ آج وہ آیا تھا نا تو رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یوں بچے مجھے کہتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں. تو 2.5 سال کا 3 سال کا ہوگا یا ہو سکتا 3.5 سال کا ہو. تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ مسجد میں ہے نا وہ سجاد شاہ صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں نا تو کبھی آپ میرے ساتھ گئے ہیں دیکھیں وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے ہوتے ہیں. تو وہ مولوی صاحب ہے نا تو مولوی صاحب ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے، بڑے یعنی یہ تو معزز لقب ہے. وہ دن اور آج کا دن کبھی اس بات پر جو ہے وہ رنجیدہ نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ بات کرتا ہے تو پھر ان کو اسی لیول پر آ کر ہمیں سمجھائیں تو یعنی سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ ساری زندگی اس کو فائدہ ہی پہنچے گا. ایک میں نے مثال بیان کی تھی، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہوتی ہیں کس طرح سمجھانا ہوتا ہے بچوں کو اور ان کی جو ہے وہ تربیت، یہی تو تربیت ہے جو والدین کو کرنی ہے. اس میں وہی ہے مہروز بھائی کہ والدین کو اسپیس دینا چاہیے. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ بچیاں ماں سے اپنی باتیں شیئر کرنے میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہیں. اچھا یوں دیکھا جائے تو بچے بھی بعض اوقات، بیٹا بھی ماں سے بات شیئر کر لیتا ہے لیکن باپ سے ڈرتا ہے کہ یار ابھی بس کلاس لگ جائے گی، ابھی ابا جی کو جلال آ جائے گا، ابھی ابو جی بابا صاحب اور یہ جو ہے نا یوں. تو واقعی اپنے بچوں کو اسپیس دینا چاہیے. اور الحمدللہ جو لوگ دیکھا ہے دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں اور بھی لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنا فرینڈ بنا لیتے ہیں، میرا بیٹا، ارے میرا دوست ہے، میرا بیٹا ہے. جیسے انہوں نے اپنے بیٹے ماجد رضا کی بات کی تو مجھے بھی اپنا بچہ یاد آ گیا. باتیں جب ہوتی ہیں تو دماغ میں گھوم ہی رہی ہوتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے بچے یاد آ رہے ہوں گے. اچھا صحیح. تو میرے بیٹے محمد رضا، تو اب خود صاحب اولاد ہیں. آپ تو ماشاءاللہ اب ان کے 2 بچے ہیں. اب ظاہر بات ہے زندگی تو چلتی ہے نا، سرکل گھومتا ہے. تو اب کبھی میں رضا بھائی کے بچوں کو کہیں لے کے نکلتا ہوں تو ایک شعبان رضا 4-4.5 سال کے ہیں، دوسرے تقریباً 3 سال کے میلاد رضا. تو آتا ہے کہ بھائی اسی طرح ان کے ابو بھی 3-4 سال کے تھے تو میں اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کے لے کے جانا. وہ سوال کرتے تھے آج یہ دادا یہ کیا ہے، دادا یہ گاڑی کون سی ہے، دادا کہاں جا رہے ہیں یہ. تو بچوں کو واقعی اسپیس دیں گے نا. اچھا آپ ڈانٹ دیں خاموش، اب بچہ جب سہم جائے گا نا اور آپ سے دور ہٹے گا تو خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جو آپ نے گفتگو فرمائی اس میں تو کئی پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے ریز کر دیے الگ الگ پروگراموں کے. اگر آپ دیکھیں جو پہلی بات تھی کہ جی والدہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں والد سے دور ہوتے ہیں، اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، ایک پازیٹو پہلو. پازیٹو پہلو تو یہ ہے کہ والدہ کیونکہ گھر میں ہوتی، بچے تقریباً آلموسٹ ساری زندگی والدہ ہی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں جب تک وہ کوئی اپنی پریکٹیکل لائف میں نہیں. صحیح. صبح دوپہر شام والدہ کے ساتھ ہیں، سوتے ہوئے والدہ کے ساتھ ہیں، کھاتے ہوئے والدہ کے ساتھ ہیں، اٹھتے ہوئے والدہ کے ساتھ ہیں. تو ان کا ایک کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن جو پرابلم ہوتی ہے نا والد کے ساتھ گیپ کی وجہ سے وہ والدہ کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر آپ بھی کسی کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ اس پہ ٹرسٹ زیادہ کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کے مزاج کو، آپ اس کے مزاج کو سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر ایک مسلمان خاتون جو والدہ کے روپ میں آتی ہے تو پھر رحمت کا استعارہ بن کر آتی ہے. تو یوں ایک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ والدہ سے زیادہ اسپیس میں بات کیوں کر لیتے ہیں لوگ یا بچے جو کر لیتے ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے بچے. صحیح بالکل. والد کے درمیان جو ہے ایک اسپیس ہوتا ہے کیونکہ والد زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر سے باہر گزارتا ہے اور پھر والد گھر کا سربراہ ہوتا ہے. جب کوئی بھی باس ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اپنا روب ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے ہو رہا.
لیکن دوسرا پہلو جو نیگیٹو ہے وہ جو آپ نے فرمایا کہ جی روب دبدبا ایسا کہ جی درست بات بھی کرتے ہوئے بندہ کانپ رہا ہے، بچے کانپ رہے ہیں، اپنی غلطی ہو گئی یعنی ہاتھ کٹ گیا خون بہ رہا ہے لیکن ابا کو یوں نہیں بتا رہے کہ ڈانٹ پڑے گی، ڈانٹ بھی پڑے گی، مار بھی پڑ ہاں سکتی جو بھی ہے۔ پڑے گا، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرینڈلی ماحول ہو، لیکن اس فرینڈلی ماحول میں دونوں طرف سے عزت و شفقت کا معاملہ ہو۔ صحیح، بہت اب پیاری بات۔ اسی کو جب گیپ کو ختم کرنے جاتے ہیں نا بعض افراد، تو وہ دوسری مسنگ کر دیتے ہیں۔ صحیح، بچوں کا اور والدین کا جو ایک ادب کا اور شفقت کا معاملہ ہے، تعظیم کا معاملہ ہے، صحیح، وہ اس گیپ کو ختم کرنے کے معاملے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جی ایسے دوست بن جاتے ہیں کہ بیٹا پھر باپ کے ہاتھ پہ تالی مار کے بات کر رہا ہوتا ہے، کندھے پر ہاتھ مار رہے ہیں، کندھے پہ ہاتھ مار رہا ہے، یا میں بہت ساری مثالیں تو یہاں پہ دے نہیں رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ دوستی بھی نقصان دہ، کیونکہ جو رشتہ ناتا جس نوعیت کا ہے اس کو آپ ویسے ہی لے کر چلیں، لمٹ کراس نہ ہاں کریں۔ لمٹ کراس نہ کریں آپ۔ البتہ اپنے بچوں کو اتنی اسپیس دیں اور صراحتاً دیں کہ بیٹا تم سے زندگی میں کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو مجھے آ کے ضرور بتانا۔ وہی والی بات جو امیر علیہ سنت ہمیں دعوت اسلامی کے حساب سے تربیت فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، جی میں ہوں نا، آپ کیجئے یہ۔ ہاں۔ اور لمٹ میں بھی اعتدال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہر کسی کا اپنا پیمانہ ہے لمٹ کا، کسی کا جو ہے وہ اسٹارٹ میں ہی پیک ہو گیا کہ نہیں یہیں، تو واقعی اعتدال، میانہ روی، یہ ہمارے دین میں بہت پسندیدہ ہے۔ یہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی میانہ روی کی بات آئی، تو بچے کو بھی آداب تو سکھانا پڑیں گے نا۔ صحیح، بیٹا صحیح ہے، آپ میرے دوست ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یوں یہ لفظ استعمال کریں نہیں کریں، محبت دیں گے تو وہ الفاظ استعمال نہیں بھی ہوتے تو وہ دوستی صحیح فرما رہے ہیں، ہوگی، صحیح فرما رہے تو اس میں یہ ہوگا کہ میرے ساتھ تم نے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی وہ بچہ ایسی بات کر بھی دیتا ہے تو کہنا کہ بیٹا باپ کے ابو کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، ہیں۔ صحیح، تو بالکل۔ اس سے ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ بھی بچے کو سکھانا پڑے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرہ، گھر میں اچھی تربیت ہوگی، اچھا ماحول ہوگا تو اس کے اثرات معاشرے پہ آتے ہی آتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے دوستی، دوست کیسے بنانا چاہیے، کیا نیت ہو، کیا معاملات ہوں، تو اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دوستی کے لیے جو ہے وہ ہم سامنے والے ہی سے توقع نہ رکھیں کہ ہم نے خالی اسی سے فائدہ لینا ہے، وہی دل جوئی کرے، وہی طبیعت پوچھے، وہی میری مدد کرے، وہی میرے پاس آئے۔ ایسا نہیں، ون سائڈ نہیں ہوتا کبھی، دونوں طرف سے چلنا پڑتا ہے یہ۔ اسی طریقے سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے دوستیوں میں دراڑ آ جاتی ہے، نفرتیں ہو جاتی ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بلکہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ دوست تھے، آگے بڑھے، جب بندہ شیئرنگ تو کرتا ہے نا، بات چیت یہ وہ، تو بزنس اس کا ایک کا بزنس کمزور تھا، مضبوط تھا، یا یوں ہو گیا یار چلو ہم دوست ہیں مل کر کرتے ہیں، تو اگر لاس ہو گیا اور کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ جو گہرا دوست تھا اس سے پارٹنرشپ کی، بڑی بے تکلفی تھی، اب حساب کرنے بیٹھے، یا تو مروت مار دے گی کیسے پوچھا اور دونوں میں سے کسی کو برا لگ گیا، کوئی ایسا انداز ہوا، یا باقی خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا، تو یہ مال بیچ میں آ گیا، یہ دوستی خراب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سوال کی عادت، اگر بالفرض ایک دوست ایسا ہے کہ اس کے پاس 4 ویل نہیں، کار نہیں، دوسرے کے پاس 4 ویل ہے، کار ہے، یا پیسے والا ہے، یار ذرا اپنی گاڑی تو دینا، اپنی بائک تو دینا، یار ذرا فیملی لے کے جا رہا ہوں ذرا کار دینا۔ بھائی جس کے پاس کار ہے وہ بیکار نہیں ہے، اس کو بھی تو ضرورت ہے، گاڑی جس نے رکھی ہے ضرورت کے لیے۔ اب آپ آئے دن گاڑی مانگتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا وہ آپ سے کترانے لگ جائے گا، قرض مانگنا کہ یار وہ ضرورت پڑ گئی تھوڑے دینا۔ چلو کبھی کبھار ایسا ہے کہ 21 دفعہ کو ایسا ہوا تو چلو وہ ایک معاملہ ہے، اگر آپ نے عادت بنا لی تو پھر لوگ آپ سے کترائیں گے، اچھے اچھے دوست ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ہنسی مذاق اس حد تک بڑھ گئی کہ دل آزاری تک چلی گئی، بیٹھ کر تماشا بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اس کو ہٹ کر رہے ہیں، سامنے والے کو کمزور سمجھ رہے ہیں، سامنے والے کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند ترین سمجھ رہے ہیں، جب بات کرتے ہیں نیگیٹو کرتے ہیں، طنز والی کرتے ہیں، تو اس طرح دوستیاں نہیں چلتی، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں، جب دوست آپس میں ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تو آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، بچے بچیوں کی نسبت طے ہو جاتی ہے، لیکن یہ رشتے بڑے نازک ہیں، پھر ان کو نبھانا بھی پڑے گا، اور نبھانے کے لیے دل بہت بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ دل بڑا کرنے ہی سے رشتے نبھائے جاتے ہیں، دوستیاں نبھائی جاتی ہیں۔ جو چھوٹی سوچ کے، چھوٹے دل کے، تنگ نظر، تنگ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کی رشتہ داری قائم رہتی ہے، نہ ان کی دوستی قائم رہتی ہے، یہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی اپنے دونوں معزز مہمان، دونوں معزز مبلغین سے پوچھیں گے کہ دوستیاں قائم کیسے رکھی جائیں، یہ ٹوٹ کیسے جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا احتیاط ہو، ذرا شاہد بھائی کچھ فرمائیے گا۔
سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے. صحیح. مثلاً کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، پریشانی آ گئی ہے، تو اب ہم ان کے ساتھ تعزیت کریں. صحیح. بیماری آ گئی ہے تو اجازت کریں. اسی طرح جو ہے جب ملاقات ہو تو آپس میں محبت پیار سے مسکرا کر جو ہے وہ ملاقات کریں. صحیح. اور رویہ جو ہے وہ معتدل رکھیں. اور جیسے آپ نے ہنسی مذاق کی بات کی ہے، آپس میں گفتگو کرنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے. صحیح. تو یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوستی ہماری بڑی ہے اور بڑی گہری دوستی ہے، نہیں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ذہن بن جائے نا کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ تو ہوتا ہے. کچھ تو ہوتا دل ہے. کے اندر جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ باتیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور پھر یہ ایک دم سے جھگڑا نہیں ہوتا، ایک دم سے ناراضگی نہیں ہو جاتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور یوں سمجھیں کہ وہ ناسور جو ہے وہ بنتا رہتا ہے اور پھر ایک دم پھٹ جاتا ہے. اور جب پھٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ نے فرمایا دوستی دشمنی کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بعض اوقات جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوستی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ بہت ہی گہری ہو جاتی ہے. جب دیکھو جو ہے وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، جانا ہے تو اکٹھے جانا ہے، کھانا ہے تو اکٹھے کھانا ہے، اور جناب کپڑے پہننے ہیں تو ایک جیسے ہی پہننے. اتنی گہری دوستی ہو گئی. اچھا جب گہری دوستی ہو گئی تو پھر ایک دوسرے کے وہ راز جو نہیں دینے والے ہوتے وہ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. جناب میری بیگم تو یہ، میرا مسئلہ تو یہ، میرا کاروبار تو یہ، یعنی سب کچھ دے دیتے ہیں. یعنی کتنی یہ بیوقوفی ہے کہ آدمی وہ باتیں جو نہیں بھی بتانی ہوتی وہ اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں، پردے کی، راز کی، گھر کی. اور آج جو ہے وہ دوستی ہے آپ کی، کل یہی دوستی دشمنی میں بدل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بولیں گے بھائی بتانا نہیں، جو میں نے کہا تھا سب جو ہے نا میری عزت رکھنا ہے. یہ بے وقوفی ہوئی نا. یہ اپنے وہ راز جو میں اپنے دل میں نہ رکھ سکا اب وہ دوسرا کیسے راز رکھے گا؟ اس لیے دوستی کرنی ہے تو اتنی حد تک بھی نہ کریں کہ جناب وہ ساری حدیں توڑ دیں. دوستی جو خراب ہوتی ہے علی بھائی، اس کے حوالے سے دو تین چیزیں جو میری آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ بے تکلفی اور بد تہذیبی، واہ، ان دونوں میں فرق ہے. بڑی پیاری بات ہے یار، بڑی باریک بات ہے یہ. بعض افراد جو ہے نا لوگ بد تہذیبی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بے تکلفی ہے. اس بیچارے کا چہرہ دیکھو تو اس کی ہنسی مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ مصنوعی ہوتی ہے، امیٹیشن ہوتی ہے، اس میں لائٹ اڑ جاتی ہے، پھیکا پھیکا منہ وہ ہوتا ہے. بیچارہ بس چلا رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے. تو آپ اس کو الگ کریں. اب اس کو الگ کیسے کریں گے؟ یہ الگ ہوگی نہیں اتنی آسانی سے. اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا جذبات کا احساس کہ سامنے والے کی فیلنگ ہے کیا جو بات میں کر رہا ہوں، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. دوسری چیز جو ہے دوسرے کی نہ سننا، یعنی یوں سمجھنا کہ جی یہ میری جو دوستی ہے نا یہ دوستی نہیں ہے، لیڈرشپ ہے. میں باس ہوں، اس کا جو میں کہہ دوں گا وہ کرنا ہوگا. صبح 8 بجے آنا ہے، پہنچ جانا، نہیں پہنچے تو آپ کی کلاس ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. یعنی نا پھر وہ آپ تو فرماتے ایک ساتھ کھاتے ہیں، مسلط کرنا، نہیں یار یہ تو نہیں کھائیں گے. آپ کو نہیں پسند، اس کو پسند ہے. کپڑا میں نے سلوا دیا، پہننا ہی پڑے گا. ہاں، تو اب یہ جو ہے نا یہ آپ اس کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھیں. دوسری بات یہ اس کی پسند ناپسند اور اس کی رائے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی تو ابال آنا ہے. اور پھر جب ابال آئے گا تو ایک دوسرے کے اوپر آپ بلینڈر ڈال لو گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ دین اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں کہ درمیانہ رستہ اختیار کریں، اعتدال اور توازن میں رہیں، دوستی کو بھی لمٹ میں رکھیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا پیارا مشکبار مہکا ماحول، تو ہمیں اس ماحول سے وابستہ بھی رہنا ہے اور اپنے نیک دوست بنا لیں. اللہ کی رحمت ہے آج آپ دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی آل اوور دی ورلڈ، آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ملکوں میں اس کا نیٹ ورک، اس کا سسٹم موجود ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی والے دوست بنا لیں. اگر بالفرد فوری طور پر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو چلیں یا الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل ہی کو دوست بنا لیں. کڈس مدنی چینل، بچے، ان کو اس سے اٹیچ کر دیں. تو یوں دعوت اسلامی کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں خود بھی جائیں. جہاں اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کو بھیجیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، راہ خدا میں سفر کریں. جب ایسے اچھے نیک لوگ دوست بنیں گے تو یہی اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی دوستی یہ ہمارے قلب پر اثر کرے گی. ناظرین، پروگرام میں پوچھے گئے آج کے سوال کا درست جواب آئیے دیکھتے ہیں. درست جواب ہے آپشن 3، بچے کا اچھا نام رکھے.
سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، درست جواب دیے ہیں۔ درست جواب دینے والوں کی قرآن دازی کی گئی، کچھ نام ہمارے پاس آئے ہیں، اس باؤل میں ہیں، اور اس میں جو درست جواب ہوگا اس کو انشاءاللہ، جس کا نام نکلے گا اس کو یہ کتاب فیضان نماز انشاءاللہ ہماری مجلس پہنچائے گی ہے، اور ہمارے پیارے پیارے رکن شورا سے نکلواتے ہیں۔ بھائی شاہد مدنی بھائی کسی کا ایک کا نکالیں، اس کا نام نکالتے ہیں آپ۔ یہ آپ نے بڑا چھانٹا اس میں سے، کیا نام؟ نادر شاہ گلارچی سندھ۔ واہ بھائی واہ، گلارچی سندھ۔ تو نادر شاہ صاحب، یہ آپ کا نام آیا ہے قرآن دازی میں، تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو ہماری مجلس پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہم جو ہے وہ بس آخرت کے لیے ترکیبیں بنائیں، آخرت کے لیے کوشش کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر اور معاشرہ